وہ جناب سیدہ کی شان نرالی. ایک مرتبہ آپ کے دونوں شہزادے تختیوں پہ خط لکھ کر لکھا. تختیوں پہ رائٹنگ، خط کس کو بولتے ہیں؟ تو کتابوں کو بولتے ہیں اچھی رائٹنگ لکھی ہوئی ہو. تختیوں پہ دونوں شہزادے ننھے ننھے، امام حسن اور امام حسین، اچھی لکھاوٹ کر کے اپنے خط لکھ کر اپنے نانا جان کو دکھانے گئے. نانا کس کا خط اچھا ہے؟ بڑا کنفیوژن، اس کا بولو تو اس کو پرابلم، اس کا بولے تو اس کو پرابلم. یہ تو ایک کا لکھنے والا ہے، اچھا ایک کا بولے تو. کیا اپنے بابا سے پوچھو. بابا کے پاس گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نہیں وہی جواب دی، بھائی اپنی امی سے پوچھو. امی سے کچھ کریں گی؟ آپ کی امی اس کو صحیح بتا سکتی ہے کہ کس کا خط اچھا. امی کے پاس گیا، امی بتاؤ. نانا نے بھی نہیں بتایا، بابا نے بھی نہیں بتایا. اب آپ بتائیے، انصاف کیجئے، دونوں میں سے کس کی رائٹنگ، کس کا خط اچھا ہے؟ قربان جائے آپ پر. آپ نے دونوں شہزادوں کو گلے سے لگایا، کہا میرے شہزادوں اچھا نہیں، دونوں میں سے کس کا اچھا ہے؟ کیا بھی حساب کر لیتا ہوں، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے. لیکن آپ کے کان کے بالے میں سات موتی تھے. آپ نے کہا چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں، یہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. 7 موتی ہاتھ میں لیے اور کہا کہ میں ان موتیوں کو اوپر اچھالتی ہوں، دونوں کی تختی رکھ دو. دونوں کی تختی میں جس میں 4 گریں گے اس کا حق اچھا، جس میں 3 گریں گے اس کا کم. اللہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، دونوں شہزادے بڑے خوش ہو گئے، تختی رکھ دی. جناب سیدہ نے 7 موتی اچھالے. 7 موتی قربان جائے وہ شہزادوں کی عظمت پہ بھی. کیوں موتی 7 اچھلے تھے، جبریل علیہ السلام نے 3 ان پہ رکھ دیے، 3 اس پہ. اب ایک دیکھ رہے ایک کہاں گیا، تو ہوا میں معلق ہے، اور ہوا میں 2 ٹکڑے ہوا، اور 2 ٹکڑے ہو کے آدھا اس تختی پہ آدھا اس تختی. اے میرے بچوں میں لالو، اللہ کو تم دونوں کے ہی خط بہت پسند ہے، دونوں کے برابری نمبر میں ہے، 3.5 سنڈے تھی. تو یہ ہے سیدہ فاطمہ کے لال، جن سے آج چمن اسلام پہلا رہا. وہ سیر جس نے چھڑک کے کو چمن وفا کو ہرا کیا، اسی جانثار کا واسطہ. وہ جانثار وہ دودھ کا اثر تھا، وہ علی کے خون کا اثر تھا، اور وہ درخت وہ شجرے کا اثر تھا. اشرف الانبیاء یہ اہل بیت ہے، ان کے مراتب کیوں نہ ہو کیونکہ وہ سیدۃ النساء جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا کے چمن کے پھول ہے. اور آپ نے ایک مرتبہ کچھ قریش کی عورتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. وہ تو یہودی تھی، تو ایمان پہ نہیں آئی. کہنے لگی دیکھو، مانا کہ ہمارے مذہب الگ الگ ہے، لیکن ہے تو خاندان میں کچھ رشتہ اور گھر میں شادی ہے. ہم چاہتے ہیں شہزادی رسول بھی اس شادی میں تشریف لائے. رحمت اللہ علیہ نے آتا، کس کا دل دکھا سکتا؟ کسی کا دل دکھانا آپ کو شیوا ہی نہیں تھا. کہہ دیا ٹھیک ہے جاؤ رشتہ. وہ یہودن اور کو چلے گئے، اور وہ دل میں معیشہ کچھ اور لائی تھی. یہ بڑے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کی بیٹی، اب دیکھیے نا کون سا ڈریس پہن کر آتی ہے، اور خود جرگ برق اچھے ریشمی لباس میں ممنوع بوسوں کے اور اچھے ہیرے جواہرات پہن کے انتظار میں رہی کہ شہزادی رسول آئے، دیکھو کیسے آتی ہے. پیاری آقا مدنی آقا سونے آقا اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور ارشاد فرماتے فاطمہ میں نے وعدہ کر لیا ہے
وہاں کی شادی میں تمہیں جانا ہے. جناب سیدہ نے اپنی دامن کو دیکھا، 70 کے بند کپڑوں میں دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا بابا، میں ان کپڑوں میں اگر وہاں جاؤں گی، مجھے تو میرے یہ کپڑے پیارے ہیں، لیکن وہ تو یہود نے وہ مذاق اڑائیں گے اسلام کا، میرے اسلام پہ بھی آ جائیں گے. کیسے آپ نے وعدہ کر لیا، جاؤ کیسے جاؤ؟ اتنے میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فاطمہ سے کہو اسی کے لباس ہو جائے، جو پہنا ہے جو لباس ہے اسی میں جائے. اور پھر ہماری شان دیکھیں، ہماری شان قدرت کا جلوہ دیکھیں. جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا تو اللہ کے حکم پہ، اللہ کے محبوب کے حکم سے اسی لباس میں تنہائی شادی والے گھر میں چلے گئی. اب وہ تو پوری انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی 500 کہ اب آئے تو ہنسی اڑائیں گے، مذاق بنائیں گے. اللہ تو جانتا ہے، سب دلوں کے حال سے واقف ہوتا ہے، اللہ سب جانتا ہے. یہ ایسی بہت اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ چاہے پہنا کچھ بھی ہو، اللہ کو دکھانا ہے تو بہت کچھ دکھا سکتا ہے. تو جو نور ہوتا ہے وہ سب میں نہیں ہوتا ہے، کپڑے پہننے سے نور نہیں آتا، عبادتوں سے اور سچائی سے نور آتا ہے. وہ عبادت اور سچائی، اور پھر ہو کیوں نہ وہ نور نور والے کی بیٹی، حیض و نفاس سے پاک، ہر قسم کی گندگی آپ کو نہیں تھی، آپ کو حیض کبھی نہیں آیا. اور وہ نور نور والی جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا جب پہنچی ہے تو ساری کی آنکھیں دیکھی، دیکھا یہ کہ آپ کی سواری ہے اور آپ کے آزو بازو بیش قیمتی بہت ہی خوبصورت کپڑے پہننے پہ والی آپ کی بالیاں ہوا کر رہی ہے، اور آپ بڑی شان کے ساتھ تشریف لا رہی ہے. بڑے تعجب میں، لباس ایسا، اللہ اکبر، ایسا لباس تو انہیں دیکھا ہی نہیں. اب آدھی تو بے ہوش ہو گئی، کیا تو منصوبے بنا کے بیٹھی تھی کچھ تو بدتمیزی کریں گے، لیکن وہ لباس دیکھا تو کہا کہاں سے آیا، اتنا خوبصورت تو دیکھا ہی نہیں. آدھی تو جل بھون کے اپنا دکھانے آئی تھی، اٹھ کے بھاگ گئی. بالکل جو تھی وہ آس پاس بالکل بھن 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 کرنے لگی، قریب میں آ کے کہنے لگی، فاطمہ یہ رول، یہ جناب، یہ کپڑے، یہ عظمت، یہ اتنا اچھا لباس کہاں سے لائے؟ جواب دیا میرے بابا نے، میرے بابا رسول اللہ ہے، اور ان کو کس نے دیا؟ انہیں جبریل علیہ السلام لے کر آئے. تو جبریل کو کون دیا؟ انہیں جنت سے لائے، اللہ نے بھیجا. اچھا، بس پھر کیا تھا، اللہ کو تو اپنے جلوے دکھانے تھے قدرت کے، کہ وہ لباس دیکھ کے وہاں جتنی عورتیں تھے سب کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو. محبت، عشق، محبت، تو یہ جناب سیدہ، یہ جناب سیدہ کا مقام یہاں آپ کو بنا، تو جس قدر بیان کا اکرام ہے، یہ آپ ایک مرتبہ آپ کو شہزادی رسول ہے، ایک مرتبہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، بیٹھی ہے، دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے. اچھا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے جھگڑا ہو گیا. کس سے؟ علی سے. ناراض ہو گئی، علی ناراض ہو کے چلے گئے. بس یہ علی ناراض ہو گئے. آج کے باپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا اس کی اتنی ہمت، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، رحمت للعالمین ہے اور علی بھی آپ کی جان ہے. بیٹی سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک اور سمجھ گئے کہ جب بیوی خود چاہ رہی ہے کہ ملن ہوئے اور یعنی صورت اتری ہوئی ہے، کیا کہاں گئے؟ بولے باہر چلے گئے، ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں پہنچے. تو مسجد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ
مٹی پہ سوئے ہوئے تھے، روٹ گئے. یہ شوہر کا اچھا انداز ہوتا ہے کہ اگر گھر میں جھگڑا ہو تو تو میں کرنے کے بجائے باہر نکل جانا چاہیے. یہ علی کی سنت بھی ادا ہو جاتی. باہر نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیوی کا بھی غصہ ہوتا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میاں کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب آ کر آپ مسجد تو اس زمانے میں کوئی سنگ مرمر کی نہیں ہوا کرتی تھی، مٹی کی تھی. مسجد نبوی میں آپ آگے مٹی کا ہی تکیا بنا کے مطلب نیچے ہی سو. پیارے آقا نے دیکھا کہ علی سوئے ہوئے، اٹھایا. اس انداز میں اٹھایا. دوسرے سسر رہتے آج کے تو کیوں ضرورت کیسی میری بیٹی جھگڑا کرنے کی؟ کیا ہوا تھا، کیا ہوا، کیا تماشا؟ اور آپ کون ہیں؟ آپ نے بڑے پیارے انداز میں علی بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ اے ابو تراب، ابو تراب اٹھو. تراب کس کو بولتے ہیں؟ مٹی کو. مٹی کے باپ اٹھو. آپ کے چہرے پہ کپڑوں میں مٹی لگ گئی تھی. بڑے پیارے والے نام سے یہ چھوٹے بچے کو بولتے ہیں کیا کر رہے ہو مٹی میں کے سوئے ہو؟ کہا مٹی کے باپ اے ابو تراب اٹھیے. جیسے دیکھے رسول اللہ آ گئے تو گھبرا کے فوراً ادب سے ہو گئے. اتنے خوش ہوئے کہ آج آقا نے کتنے پیارے نام سے پکارا. کہتے ہیں ساری زندگی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نہ اسد اللہ پسند تھا، نہ حیدر قرار پسند تھا، نہ علی پسند تھا. ابو تراب نام اس قدر خوش ہوتے تھے کہ بس کہتے تھے یہ نام میرے آقا نے بڑی محبت سے دیا تھا. ابو تراب، ابو تراب اٹھ گئے اور سے کہا چلو گھر چلتے ہیں. اب آقا کا حکم ہے، گھر چلے گئے. آقا چٹائی پہ نیچے لیٹ گئے، سیدھے ہاتھ میں ایک بیٹی کو لٹا لیا اور دامے ہاتھ میں داماد کو. انداز سے صلح کرنے کے آمنے سامنے بیٹھاتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہو جاتی، ایک دوسرے کو دیکھنے نہیں دیا، خود بیچ میں لیٹ گئے. ادھر بیٹی کو ادھر داماد کو لٹا لیا. فاطمہ کا ہاتھ لیا اپنے سینے پہ رکھا، پھر علی کا ہاتھ اٹھایا اپنے ان کے ہاتھ پر. بڑی محبت سے کہا دونوں بہت محبت سے سبحان اللہ. یہ صلح ہے، یہ محبت ہے. جناب سیدہ کے مراتب جس قدر بیان کرے گا میں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں پھر اور سکھانے کی کوشش کریں گے. وقت بہت کم ہے. اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ ہم سب کو باپردہ بنائے. اللہ ہم سب کو جنت میں جانے کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھول کی غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہہ دل سے معاف کر دیجیے. ہر شکل بھی دینا چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.